السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے داخل ہونے والا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب انسان ہوگا۔ اب اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے، انہیں ہر سہولت عطا فرمائی ہے، انہیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ جب یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، جب یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی اور دینی ضرورت کا اہتمام کیا اور ہر چیز اس کو مہیا کی ہے، یہاں تک کہ انسان کو حساب و کتاب کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی ضرورت ہے تو اسلام نے وہ بھی متعین کر دیے۔ اور سال کے مہینوں کی تعداد کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے جس دین میں اللہ نے داخل ہونے کا حکم دیا ہے اور جس دین میں پورے کے پورے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور کب تک اس دین میں رہنا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت بھی اس دین کے اندر اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، کہ 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں بالخصوص حکم دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ ظلم جو ہے وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن ظلم جائز ہو، حلال ہو، بلکہ ظلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں ایک ظلم قیامت والے دن بہت ساری تاریکیوں اور اندھیروں کا باعث بنے گا، لیکن ان 4 مہینوں میں بالخصوص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، چاہے وہ خون بہانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کی جان لینے کی صورت میں ہو، چاہے کسی کا مال لینے کی صورت میں ہو ناحق طریقے سے، یا کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ اٹھانے یا زبان چلانے کی صورت میں ہو، تو کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے پہلے کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہیں کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جیسے مکہ کا شہر حرمت والا ہے، جیسے عرفہ کا دن حرمت والا ہے، اس طرح تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ تو اس مہینے میں بھی خاص طور پر جو محرم کا مہینہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو جو ہے وہ خاص طور پر حرام قرار دیا، کیونکہ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو عیسوی تاریخ تو یاد رہتی ہے، یہ تو ہم حساب و کتاب لگا کے رکھتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، مارچ کا مہینہ ہے، فلاں ہے، لیکن یہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام کب ہوتا ہے، اسلامی سالوں کے مہینے کون سے ہیں، ان مہینوں کے نام کیا ہیں، ان میں سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کی حرمت میں خاص چیز کون سی ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور پھر ہمارا ہر کام
دیکھیں ہمارے لیے تو اسلام نے جو کچھ دیا ہے، ہمارا تو ہر کام ہی اسلامی مہینے کے حساب سے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں انہی اسلامی مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے روزے رکھنے ہیں تو اسلامی سال کے حساب سے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اسلامی سال کے حساب سے، حج کرنا ہے تو اسلامی مہینے کے حساب سے، اسی طرح اگر کہیں عدت کا معاملہ ہے یا باقی چیزوں میں معاملات میں دنوں کا حساب ہے، مہینوں کا حساب ہے، تو وہ سارے اسلامی سال کے حساب سے ہیں، لیکن ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم ان کو جاننا بھی نہیں چاہتے، اور شاید ہم تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، کسی کے اوپر الزام نہ لگایا جائے، کسی کے خلاف جھوٹ نہ بولا جائے، تہمت نہ لگائی جائے، غیبت نہ کی جائے، جیسے دوسرے کا مال ہم سے محفوظ ہونا چاہیے، اس کا خون اور اس کی جان ہم سے محفوظ ہونی چاہیے، اسی طرح دوسروں کی عزت بھی ہم سے محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی عزت کا دفاع نہیں کرتے اور دوسروں کی عزت ہم سے محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس حرمت والے مہینے کو پہچانیں۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام، اس کی قدر اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حرمت والے مہینے کو اور تمام ہی مہینوں کو جو اللہ رب العالمین کے ہیں اپنے دین میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالی ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر موت تک ہمیں اس اسلام میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام کی بہترین حالت میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔